ناظرین، آج ہم آپ کو وقت کے اس سفر پر لے چلتے ہیں جہاں ایک ایسی قوم بستی تھی جو اپنی طاقت، اپنی تعمیرات، اپنی عقل اور اپنے ہنر پر ناز کرتی تھی۔ یہ قوم نہ صرف شاندار پہاڑی محلات بناتی تھی بلکہ اپنی ترقی کو اپنی سب سے بڑی سچائی سمجھتی تھی۔ اس قوم کا نام تھا قوم سمود۔ قوم سمود عرب کے شمالی علاقوں میں آباد تھی، وہ علاقے جو آج بھی اپنی پراسرائیت اور پتھر میں تراشے گئے گھروں کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ قوم سمود کے مرد بڑے مضبوط اور طاقتور تھے، ان کے ہاتھوں میں ایسی قوت تھی کہ وہ سخت ترین چٹانوں کو تراش کر شاندار گھر بنا لیتے تھے۔ ان کی عورتیں نہایت خوبصورت، ان کے بچے ذہین اور ان کی زندگی دنیاوی نعمتوں سے بھرپور تھی۔ لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود ان کے دل اللہ کے ذکر سے خالی تھے۔ وقت کے ساتھ ان میں غرور پیدا ہوا۔ ان کا یقین بن گیا کہ دنیا میں کوئی ان سے زیادہ طاقتور نہیں۔ وہ سمجھے کہ ہم پہاڑوں کو کاٹ سکتے ہیں، ہم زمین کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنی طاقت سے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں دیں مگر انہوں نے شکر ادا نہ کیا۔ وہ بت بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے، اور اللہ کے بندوں میں سے جو بھی انہیں نصیحت کرتا اسے وہ مذاق کا نشانہ بناتے۔ ایسے ماحول میں اللہ نے انہیں ہدایت دینے کے لیے اپنے برگزیدہ نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح نہایت نیک، عقل مند اور اپنی قوم میں قابل احترام شخصیت تھے۔ بچپن سے لوگ آپ کی دیانت، آپ کی سچائی اور آپ کی صلاحیتوں کے گواہ تھے۔ اسی لیے جب آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو پہلے پہل انہوں نے کچھ غور کیا، لیکن جلد ہی ان کے دلوں میں موجود تکبر ان کے کانوں پر بھاری پڑ گیا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہیں بچپن سے جانتے ہیں، تم کبھی جھوٹ نہیں بولے، تم کبھی کوئی غلط کام کرتے نظر نہیں آئے، لیکن اب تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اگر تم واقعی رسول ہو تو ہمارے لیے کوئی معجزہ لے کر آؤ۔ پھر انہوں نے ایک ایسا مطالبہ کیا جو ان کے خیال میں ناممکن تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اس سخت چٹانی پہاڑ سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک زندہ اونٹنی نکالو، ایسی اونٹنی جو عام نہ ہو، جس کا جسم بڑا ہو، جس میں عظمت ہو، جو سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ کام ممکن نہیں، اور اس طرح وہ حضرت صالح کو جھٹلا سکیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ پھر وہ لمحہ آیا جو پورے قوم سمود کی تاریخ کو بدل دینے والا تھا۔ پہاڑ کے ارد گرد سکوت چھا گیا۔ لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اچانک پہاڑ لرزنے لگا، چٹانوں میں دراریں پڑنے لگیں، زمین ہلکی سی کانپی، اور پھر ان دراڑوں کے بیچ سے ایک نور سا اٹھا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک عظیم الجثہ اونٹنی پہاڑ کی گہرائیوں سے باہر نکلی۔ اس کا منظر ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر کمزور دل والوں کی روح تک کانپ اٹھی۔ وہ اونٹنی عام نہیں تھی، اس کے وجود میں جلال تھا، اس کے قدموں میں سکون تھا، اس کی آواز دلوں میں گونجتی تھی۔ قوم کے سردار جو پورے اعتماد سے کھڑے تھے اب حیرانی میں ڈوب گئے۔ کچھ کے دل کانپنے لگے، کچھ کا غرور ٹوٹنے لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تم نے نشانی مانگی تھی، تمہارے رب نے وہ نشانی عطا کر دی ہے۔ اب تم پر لازم ہے کہ اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ، اسے آزاد چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے۔ پھر حضرت صالح نے ایک حکم بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور اس دن تم پانی استعمال نہیں کرو گے۔ اگلے دن تم پانی پیو گے اور اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ اسی طرح تم دونوں کے حصے مقرر ہیں، یہ اللہ کا عدل ہے۔ پہلے چند روز قوم خاموش رہی۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی قدرت کا واضح نشان ہے، لیکن قوم کے سرداروں کے دلوں میں حسد، تکبر اور بغاوت کی آگ دہکتی رہی۔ وہ اس اونٹنی سے نفرت کرنے لگے۔
انہیں یہ بات کھٹکتی کہ پوری قوم اس نشانی کا احترام کرے اور صالح علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرے۔ ایک دن سرداروں نے چپکے سے جمع ہو کر مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ اونٹنی موجود ہے لوگ صالح کی بات مانتے رہیں گے، ہمیں اس سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ پھر انہوں نے چند بدبخت جوانوں کو تیار کیا۔ ان میں ایک عورت بھی شامل تھی جو خود گمراہی کا شکار تھی۔ انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ اونٹنی کو ختم کر دیا جائے۔ ایک دن انہوں نے موقع پا کر اونٹنی کو روک لیا۔ اسے تیر مارے گئے، نیزے مارے گئے اور وہ اللہ کی نشانی زمین پر گر گئی۔ اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑوں پر چڑھ گیا اور وہاں ایک چیخ کے ساتھ اس کی جان بھی نکل گئی۔ پوری قوم پر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ کچھ لوگ خوفزدہ ہو گئے، کچھ نے سر پکڑ لیے، لیکن سردار ہنستے رہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے اس نشانی کو ختم کر دیا، اب ہمیں کون سزا دے سکتا ہے؟ جب یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچی تو آپ کے چہرے پر درد اور غم کی لکیریں نمایاں ہو گئیں۔ آپ نے قوم کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ کر جرم کیا ہے۔ تم نے اس نشانی کو قتل کر کے نہ صرف اللہ کی بے ادبی کی ہے بلکہ اپنی تباہی خود لکھ دی ہے۔ اب اللہ کا عذاب تم سے قریب ہے۔ تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ ان 3 دنوں کے بعد تم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پہلے دن قوم کے لوگوں کے چہروں کا رنگ پیلا ہو گیا، وہ پریشان ہونے لگے۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، وہ بے چین ہونے لگے۔ تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے، اب وہ سمجھ گئے کہ عذاب آنے والا ہے۔ وہ دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، لیکن مقدر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ چوتھے دن صبح کے وقت ایک زبردست چیخ اور خوفناک جھٹکا آیا۔ زمین لرز اٹھی، پہاڑ ہل گئے، گھروں کی چھتیں گر گئیں۔ ایک ہی لمحے میں پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ نہ کوئی طاقت کام آئی، نہ کوئی عقل، نہ کوئی تعمیر، نہ کوئی فخر۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ ان کی بستیاں ویران ہو گئیں، ان کے مضبوط محلات بے جان لاشوں کی طرح کھڑے رہ گئے، اور ان کی تباہی دنیا کے لیے عبرت بن گئی۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ان سب کے لیے سبق ہے جو اپنی طاقت پر غرور کرتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، جو نافرمانی میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ ظالموں کو مٹایا اور اپنے نیک بندوں کی مدد کی۔ آج بھی قرآن میں یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ معجزات صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر انسان ضد کرے، نافرمانی کرے، یا اللہ کی نشانیوں سے کھیلنے لگے، تو اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔